ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی گروہ کے سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسے وہ ہیں ایسے ہی وہ نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتے ہیں ہر آدمی کی ایک طرز ہوتی ہے، یہودیوں کی اپنی طرز ہے، عیسائیوں کی اپنی ہے، سکھوں کی اپنی ہے، تو جو ان جیسا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنی طرز جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کسی کو اگر کسی دوسری قوم کا طریقہ پسند آتا ہے اور وہ ان جیسا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہے جن جیسا آنے کی اس کو وہ کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن سوید بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک لبس ثوب جمال وهو يقدر علیہ وفي روایت تواضعا کساء اللہ لۃ الکرامۃ ومن تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک رواہ ابو داود۔ حضرت سوید بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی سے، نام نہیں لیا، ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جو ہے وہ استطاعت کے باوجود بہت زیادہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا، یعنی وہ ٹور والے کپڑے نہیں پہنتا، حالانکہ وہ ایسے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی، عام کپڑے جو ہے وہ زیب تن فرمائے، تو اس لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود اس قسم کے کپڑے پہننے سے وہ جو ہے وہ بچتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھے گا۔ دنیا میں اس نے ٹور وغیرہ نہیں بنائی، سادگی سے رہا۔ کل میں نے وضاحت کی تھی کہ سادگی میں اور گندگی میں فرق ہوتا ہے، گندگی اور چیز ہے، سادگی اور چیز ہے۔ اسلام جو ہے وہ صفائی کے بغیر اسلام کی کسی بات کی آپ غور ہی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو جہاں پاکیزگی نہ ہو اس چیز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سادگی اور چیز ہے اور گندگی اور چیز ہے۔ ومن تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک، اور جو آدمی شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ کیسے کہ اس کی اپنی جو ہے وہ معاشرے میں جو اس کی حیثیت ہے،
اس حیثیت کے مطابق تو وہ کسی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی غریب عورت سے شادی کرتا ہے، کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کے مرتبے کی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرتے ہوئے آدمی مختلف چیزیں سوچتا ہے، حسن کو دیکھتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، نسب کو دیکھتا ہے۔ فرمایا دین کو سامنے رکھ کر شادی کرو، وہ جو تمہارے دین کے حساب سے بہتر ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ جو آدمی شادی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھے گا، بادشاہی کا تاج رکھے گا۔ تب وجہ اللہ تاج الملک، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وَنَبْرِ بن شعیب عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، رواہ ترمذی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس آدمی کو نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے ساتھ علیحدہ سلوک کرتا ہے، کسی کو جو ہے وہ غریب رکھتا ہے، کسی کو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، کسی کا صبر کا امتحان لینے کے لیے اس کو مشکل حالات میں رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس آدمی پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کو اس انداز میں رہنا چاہیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ پتہ چلے کہ اس آدمی کے پاس یہ نعمت ہے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ بن جابر رضی اللہ، اگلی حدیث میں اس کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زائرا فرأى رجلا شائسا قد تفرق شعره فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به راسه ورأى رجل عليه ثياب وسخة فقال ما كان يجد هذا ما يكسر به ثوبه، رواه احمد والنسائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر کے بال جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ نہیں تھے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کے کتنا خرچہ ہوتا ہے سر کے بالوں کو سنوارنے کے لیے؟ تو کیا یہ آدمی جو ہے یہ اس کی مالی حالت اتنی پتلی ہے کہ یہ اپنے سر کے بالوں کو بھی سنوار نہیں سکتا؟ اور ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ میلے تھے، کپڑے میلے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھونے کا بندوبست کر لیتا؟ یعنی ایسا کوئی بہانہ تو نہیں ہے کہ آدمی غریب ہو سکتا ہے لیکن کپڑے تو دھوئے جا سکتے ہیں، سر کے بال بھی سنوارے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت شکل دی ہے، خوبصورت لباس دی ہے، تو اس خوبصورت شکل اور خوبصورت لباس جب ہو لوگوں کو اس آدمی پر نظر آنا چاہیے، اس کے بال جو ہے سنورے ہوئے ہوں، کپڑے ٹھیک ٹھاک دھوئے ہوئے۔ تو اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باب الجنایات۔
جب آپ حج پر جاتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، تو کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام کی وجہ سے۔ ان پابندیوں کو اگر توڑا جائے تو اس پر شریعت کوئی جرمانے عائد کرتی ہے، اس کو جنایات کہتے ہیں۔ ایک کو تو جنایا اور زیادہ جنایات۔ یہ جو جنایات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنایات جو احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے سے لاگو ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جو حرم شریف کی پابندی کرنے سے۔ حرم شریف کا ایریا مقرر ہے، اس کے اندر آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے، حرم کے اندر کچھ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ احرام کی پابندیوں کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تب بھی کچھ آپ کو چٹی ادا کرنی پڑتی ہے۔ حرم کی جو پابندیاں ان کو بھی توڑتے ہیں تو چٹی ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو حرم کی پابندیاں ہیں وہ جس آدمی نے احرام باندھا ہے اس پر بھی لاگو ہوتی ہیں، جس نے احرام نہیں باندھا اس پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے اس پہ جو جنایات لاگو ہوتی ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کی خلاف ورزی کی جائے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، دم لازم آ جاتے، دم کا لفظ عام استعمال ہے، اس پر دم ہے۔ کچھ پابندیاں وہ ہیں ان کو توڑا جائے تو اس پر دم لازم آتا ہے، دم خون کو کہتے ہیں، اور یہاں دم کا لفظ جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو پابندیاں توڑنے سے صدقہ لازم آتا ہے، صدقہ ایک صدقہ فطر جو آپ دیتے ہیں، صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں وہ اتنی چٹی اس پر لگتی ہے۔ اور تیسری وہ ہیں جن سے یہ جو صدقہ فطر جتنا دیا جاتا ہے اس سے کم بھی دے کر جو ہے وہ آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جس سے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر کوئی شکار کرتے ہیں، حدود حرم میں شکار کرتے ہیں یا احرام کی حالت میں شکار کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا جو جانور آپ نے شکار کیا ہے اس کی قیمت مقرر کی جائے گی۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہاں کے دو آدمی جو اس علاقے کو سمجھتے ہیں وہ دو آدمی جو ہے ان کو مقرر کیا جائے گا، وہ جتنی اس کی قیمت مقرر کرے گا شکار کرنے والے کو اتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ چٹیاں ہیں جن چیزوں سے دم واجب ہوتا ہے، جن چیزوں سے دم واجب ہوتا ہے۔ پہلا، کسی محرم نے جو بالغ بھی ہو، کوئی محرم احرام جیسا محرم بچے کی بات نہیں ہے، بچے پہ یہ دم لازم نہیں ہوگا۔ بالغ محرم اگر اپنے جسم کے کسی ایک حصے پر خوشبو لگائے گا، خوشبو لگانے سے اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ بالغ محرم بھی ہو اور بالغ بھی ہو، شرط یہ ہے کہ محرم ہو، بالغ ہو، اور جسم کے ایک حصے پر جو ہے وہ خوشبو لگائے گا تو دم جو ہے لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے حالت احرام میں اپنے سر پر مہندی لگائی، کسی نے حالت احرام میں اپنے سر پر مہندی لگائی، اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ کسی نے تیل لگایا، تیل کی بھی پابندی حالت احرام میں، تیل لگایا تھا بھی جو ہے وہ دم لازم آ جائے گا۔ کوئی سلا ہوا کپڑا پہنا، حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننے کی مردوں کو اجازت نہیں، عورتوں کو پر یہ پابندی نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننے کی پابندی مردوں پر ہے۔ کسی مرد نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس پر بھی دم لازم ہے۔ اور جس نے پورا اپنا سر جو ہے وہ پورا دن ڈھانپے رکھا، جس نے اپنا سر پورا دن ڈھانپے رکھا اس پر بھی دم لازم ہے۔ جن چیزوں پر دم لازم ہے کہ باقی ہیں، باقی کل انشاءاللہ پیش کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔